سلطان کو اسرا کے گھر سے گارڈز کے ذریعے دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے۔ سلطان تو اپنے گھر جا کے بالکل پاگلوں کی طرح اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی ریئیکٹ کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ اب اس کا بھائی، اس کی بھابھی، اس کی ماں یا وہ خود چاہے میرے سامنے آ کے روئیں، گڑ گڑائیں یا اپنی ناک بھی رگڑیں تو بھی میں اسرا کو طلاق نہیں دوں گا۔ نہ تو اس کو طلاق دوں گا، نہ اس کو چھوڑوں گا اور نہ ہی اس گھر میں واپس اس کو آنے دوں گا، بلکہ ساری زندگی اس کو تڑپتا رہنے دوں گا۔ میرا نام بھی سلطان ہے، انہوں نے مجھ سے پنگا لیا ہے، اب وہ جان جائیں گے کہ سلطان کس چیز کا نام ہے۔ دوسری طرف اسرا بے ہوش ہوتی ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اس کا کمپلیٹ چیک اپ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسرا پریگننٹ ہے۔ اس نیوز کے بعد تو سرور بھائی پریشان ہو جائیں گے کہ اب اسرا اکیلی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور زندگی بھی جڑ چکی ہے، لیکن وہ سلطان کے ساتھ تو اپنی بہن کو کسی بھی قیمت پہ بھیجنا نہیں چاہتے۔ وہ ڈیورس کے پیپرز بنا کے لے آتے ہیں اور اسرا سے کہتے ہیں کہ آپ ان پہ سائن کر دو۔ اسرا کو سلطان سے ڈیورس لینے کا سوچ کے رونا آ جاتا ہے اور سلطان کا جانے سے پہلے کا پاگل پن دیکھ کے وہ یہی سوچتی ہے کہ کیا پتہ سلطان سدھر جانا چاہتا ہو اور میرے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہو، اور اب جب وہ مجھے خود ہی منا کے لے جائے گا تو پھر وہ پہلے جیسی حرکتیں شاید نہ کرے۔ لیکن سرور بھائی اس کو فورس کرتے ہیں کہ تم اس پاگل انسان کے ساتھ ابھی بھی رہنے کا سوچ کیسے سکتی ہو۔ علیزے کہتی ہے کہ آپ اس کو پریشرائز مت کریں، میں اسرا سے خود ہی بات کر لیتی ہوں، اور اسرا سے جا کے کہتی ہیں کہ ہوگا وہی جو تم چاہتی ہوگی، تم بتا دو کہ اگر تم سلطان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اس کے لیے بھی کوئی سولوشن نکال لیں گے، تھوڑا مشکل ضرور ہوگا پر یہ بھی ناممکن نہیں ہے، اور اگر تم سلطان سے طلاق لے لینا چاہتی ہو تو پھر تو یہ سب سے بیسٹ ہوگا تمہارے لیے۔ اسرا فی الحال اپنی بھابھی کو کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور سرور بھائی بھی اسرا کو کچھ دن سوچنے کا موقع دے دیتے ہیں، لیکن سرور بھائی یہ بھی جانتے ہیں کہ سلطان کے ساتھ جیسے وہ پیش آئے اس کے بعد اگر اسرا کو یہ ان کے گھر چھوڑ بھی دیں گے تو سلطان اب اس سے مزید بدلہ لے گا اور پہلے سے بھی زیادہ برا کرے گا اسرا کے ساتھ۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ سلطان تو اپنی ضد میں گھر بیٹھا ہوتا ہے اسرا کو واپس بھیج کے، اور یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسرا جیسے ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے آتی تھی اب بھی وہ خود ہی اس گھر میں آئے گی تاکہ سلطان کا پلڑا ہمیشہ کی طرح بھاری رہے اور وہ اس کو مزید تانے دے سکے اور ڈی گریڈ کر سکے۔ لیکن سلطان کے ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں بھی گھر بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی ماں کی یہ بات تو اس کو سمجھ نہیں آتی اور وہ آگے سے غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطان کسی کے پیچھے نہیں جاتا، لوگ سلطان کے پیچھے آتے ہیں۔ لیکن اس کا باپ اسے احساس دلاتا ہے کہ ہمارے گھر کے خرچے اسرا کے کریڈٹ کارڈ سے چلتے ہیں، اور اگر اسرا یہاں نہیں رہے گی تو اس کے بھائی کا پیسہ بھی اس گھر پہ استعمال نہیں ہو پائے گا اور ہمارے خرچے پہلے کی طرح نہیں چل پائیں گے۔ یہ سب سن کے سلطان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی ہی اسرا کے پیسے تو اس گھر کے لیے ضروری ہیں، تو وہ اسرا کو منانے کے لیے چلا جاتا ہے، پر وہاں جا کے بھی وہ سرور بھائی کے سامنے وہی باتیں شروع کر دیتا ہے کہ آپ نے اپنی بہن کا علاج کروایا یا نہیں۔ تو علیزے بھابھی کہہ دیتی ہیں کہ اسرا کے تو کافی سیشنز ہو چکے ہیں سائیکائٹرسٹ کے ساتھ، اور سائیکائٹرسٹ نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسرا مینٹلی بالکل ٹھیک ہے، لیکن علاج کی ضرورت اس کو ہے، جس کی وجہ سے اسرا کی یہ حالت ہوئی ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا سائیکو پیشنٹ ہے، مطلب جس کے ساتھ اسرا زندگی گزار رہی ہے۔ یہ سننا ہوتا ہے کہ سلطان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دم اپنا دماغی توازن کھو کے بالکل پاگلوں کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کھلکھلا کے ہنستا ہے ان پہ طنزیہ، کبھی رو کے گڑ گڑا کے ان سے معافیا مانگ کے کہتا ہے کہ اسرا کو میرے ساتھ جانے دیں، تو کبھی روب جھاڑ کے اور غصے میں کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور آپ اس کو یہاں روک نہیں سکتے، اور اسرا کو دیکھتا ہے تو اس کو بھی کھینچنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو تم میرے ساتھ، یہاں کیا آگے ٹک کے بیٹھ گئی ہو۔ پھر اسرا کو بٹھا کے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے بغیر زندگی گزار سکتی ہو؟ شکر ہے اسرا کو بھی تھوڑی عقل آ جاتی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں آپ کے بغیر ہی زندہ رہنا چاہتی ہوں، اب میں یہاں سے آپ کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔
تو سلطان غصے میں پہلی کی طرح اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتا ہے اور چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کو وہاں سے کھینچتا ہوا دروازے تک لے کے جاتا ہے۔ لیکن سرور بھائی اسرا کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور سلطان سے سختی سے کہتے ہیں کہ میری بہن کو چھوڑ دو اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لیکن سلطان سرور بھائی کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ ایسا میرے ساتھ مت کریں، میں اسرا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، آپ میری بیوی کو اس طرح مجھ سے دور نہیں کر سکتے۔ سرور بھائی جب دیکھتے ہیں کہ سلطان کو یہاں سے واپس بھیجنا بہت ہی مشکل ہے تو وہ اپنے گارڈز کو آواز دیتے ہیں اور ان کو ہی کہتے ہیں کہ اس انسان کو یہاں سے باہر نکال دو۔ سلطان اپنی اتنی زیادہ بے عزتی دیکھ کے وہاں سے غصے میں چلا جاتا ہے، لیکن اسرا کی کھینچا تانی میں اسرا بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ اب سرور بھائی سلطان کا یہ پاگل پن اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد تو اپنی بہن کو کبھی بھی اس جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتے، لیکن جیسا کہ سائیکائٹرسٹ نے علیزہ بھابھی اور اسرا کی ماں کے سامنے کہا تھا کہ ان کی زندگی دوبارہ سے اچھی گزر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، پر وہ صرف اسی کنڈیشن میں کہ اگر وہ انسان اپنا خود سے علاج کروانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس میں کافی مہینوں لگ سکتے ہیں، پر یہ ممکن ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ اب اسرا کے بھائی بھابھی اور اس کی ماں جانتے تو ہیں کہ اسرا نے یہ شادی اپنی پسند سے کی تھی اور وہ سلطان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتی ہے، اور پھر اب وہ اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سلطان کو راضی کر لیں کہ اگر تم اسرا کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا مکمل علاج کروانا ہوگا۔ سلطان کے والدین جو کہ اس کے پاگل پن میں برابر کی شریک ہیں، کیونکہ وہ ہی سلطان کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی سلطان کے دماغ میں یہ بات اٹکی ہوئی ہے کہ سلطان کے پیچھے تو کوئی بھی لڑکی آ سکتی ہے، اور اگر اسرا کی اس سے شادی ہو گئی ہے تو یہ اسرا کی خوش قسمتی ہے بلکہ سلطان کی نہیں۔ وہ تو سلطان کو پاگل بھی نہیں سمجھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو علاج کروانے بھی نہیں دیں، لیکن سلطان کی بہن حالہ اور اس کی ماں عقل مندی کا ثبوت دیں گی، اور وہ جانتی ہیں کہ سلطان میں واقعی ہی کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، اور وہ کبھی بھی اپنا گھر بچانے کے لیے کوشش نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ اسرا ہی کوششیں کرتی آئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ہی سلطان کو منا لیں کہ وہ اپنا علاج مکمل طور پہ کروا لے، اور اس علاج کروانے کے بعد سلطان بھی ٹھیک ہو جائے اور پھر ان ساری لڑکیوں سے خود ہی جا کے معافی مانگ لے جن کی زندگی سلطان کی وجہ سے خراب ہوئی۔ انہی لڑکیوں میں پریزے بھی شامل ہے، تو اس سے بھی سلطان معافی مانگ لے گا، اور جب تک سلطان کا علاج ہو جائے گا تو سلطان کا بیبی بھی آنے والا ہوگا۔ اپنے بیبی کو سامنے دیکھ کے اور اسرا کو اتنے عرصے بعد اپنی زندگی میں واپس دیکھ کے سلطان کا دماغ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ دوبارہ پہلے جیسی کوئی حرکت نہیں کرے گا تاکہ اسرا اب اس کو چھوڑ کے کبھی نہ جائے۔ دوستو، آپ ڈرامے کی اینڈنگ میں سلطان اور اسرا کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔